کہ نئے نئے فتوے نکال کے اور اپنا ثواب ضائع نہ کریں. میرے کریم آقا نے، امام ترمذی نے حدیث پاک کو نقل فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان. الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سبحان اللہ حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبب مل کے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام، بلند آواز سے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام علماء ذی احتشام مشائخان گرامی، اسٹیج پر تشریف فرما تمام معززین علاقہ راجہ جنگ، عوام اہل سنت، ہم سب کو مبارک ہو کہ ہم ماہ شعبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے پروگرام منعقد کر کے بیٹھے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کر کے باقاعدہ رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے، باقاعدہ ماہ رمضان کے فضائل بیان فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں میں ایک تحریک پیدا فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں ماہ رمضان آنے والا ہے، وہ رب کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے روزوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کی راتوں کو تراویح کے لیے تیار ہو جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
ماہ رمضان کی تیاری کے لیے پروگرام کا انعقاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ آج ایک پہلے اعلان سماعت کر لیں، چونکہ اوپر کا سپیکر بھی چل رہا ہے، محلے میں بھی افراد سن لیں۔ ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ابھی آپ نے بھی محسوس کیا تھوڑی دیر پہلے زلزلے کے کچھ جھٹکے محسوس ہوئے ہیں، اور اطلاعات یا خبر یہ ہے کہ دوبارہ بھی زلزلے کے امکانات موجود ہیں۔ بہرکیف جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں وہ اپنی حفاظتی تدبیریں یا جو بھی انتظامات ہیں وہ اپنے کر لیں، اور باقی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کے ذکر میں مشغول رہنا سب سے بڑی حفاظتی تدبیر ہے۔ اس سے بڑی حفاظتی تدبیر نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کے ذکر اور اس کی فکر میں انسان مصروف اور مشغول رہے، اور اللہ کریم سے دعا کیا کریں کہ جب بھی ہماری موت کا وقت مقرر ہے، یقیناً ہمیں موت آنی ہے، نہ ایک لمحہ اس سے پہلے کوئی کر سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ بعد اس موت کو کوئی لے جا سکتا ہے، اپنے مقررہ وقت پر موت آ جانی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ حالت ذکر میں انسان اس دنیا سے جائے، خدا کو یاد کرتا ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہوا اس دنیا سے جائے۔ اس سے بڑھ کر اعزاز والی اور موت نہیں ہے۔ یاران گرامی، احباب سب تشریف فرما ہیں۔ میں نے قرآن پاک سے اللہ رب العزت کا ایک حکم اور ایک کلام کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سبحان اللہ۔ کہ روزہ رکھو، یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے تو، کیا بات۔ یعنی اگر تمہیں پتہ چل جائے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ روزے کے کیا فوائد ہیں، تمہیں علم ہو جائے روزے کی اہمیت کا، تو پھر روزہ رکھو، یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے ہر حال میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یاران گرامی، میں مختصر سی بات اسی مضمون پر کروں گا کہ روزہ ہمارے لیے کس لحاظ سے بہتر ہے اور کیسے کیسے بہتر ہے، کیونکہ عام طور پر ہم انسان ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں عقل میں یہ بات آتی ہے کہ یار کھانا پینا تو بہتر ہے، یہ تو چلو سمجھ آتی ہے کہ آپ اچھے اچھے کھانے کھاؤ، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، زبان کا ذائقہ بھی ہے اور جسم کی صحت بھی ہے۔ لیکن صبح فجر سے لے کر اور مغرب تک بغیر کھائے بغیر پیے رہنے میں کون سی بہتری ہو سکتی ہے؟ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے میں بھی کون سی بہتری ہے؟ لیکن اب دیکھیں کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کریم نے اپنے کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ روزے میں بہتری ہے، تو مطلب یہ کہ بہتری تو ہے، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ بہتر ہے، تو مطلب کہ بہتر ہے، ہم نے مان لیا۔ لیکن اس کی حکمت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزہ کس انداز میں اور کس طرح ہمارے لیے بہتر ہے۔ یاران گرامی، میں اس حوالے سے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، یا دو وجہیں پیش کرنے چاہوں گا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ روزہ ہمارے لیے کس طرح بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ کیا بنایا بولیں؟ انسان۔ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ہلاتا رہوں گا، لیکن اس کا قطعاً مقصد آپ کی توہین نہیں، صرف یہ کہ آپ میرے ساتھ گفتگو میں شامل رہیں تاکہ میں اپنی بات آسانی سے آپ تک پہنچاتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، ہم سب انسان ہیں، اور انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلے نمبر پر ہمارا جسم ہے، اور دوسری چیز ہماری روح ہے۔ جسم اور روح، ان دونوں کو جمع کریں تو انسان بنتا ہے۔ خالی جسم کو انسان نہیں کہا جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روح جب جسم سے نکل جائے، بندہ فوت ہو جائے، تو اس کو انسان نہیں کہا جاتا، اس کو میت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح
خالی روح کو بھی انسان نہیں کہا جاتا. انسان تب کہیں گے جب روح اور جسم یہ دونوں جمع ہو جائیں، ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، پھر لفظ انسان کا اطلاق ہوگا، انسان لفظ بولا جائے گا. میں پنجابی کی ایک ربائی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اسی مضمون پر. کہا کہ رے روح تے جسم اے دو جز تیرے، انہاں دوواں دا نام انسان ہویا. رے روح تے جسم اے دو جز تیرے، انہاں دوواں دا نام انسان ہویا. روح بیمار ہووے جسم بیمار ہووے تے دوڑیں، طرف طبیب حیران ہویا. پر روح بیمار نو برساں گزرے، ایندے ول نہ کدے دھیان ہویا. مہر بیماری روح دی بدلے رب تھی دور انسان ہویا. کہ روح اور جسم یہ دو جز ایک جب ہوں تو انسان بنتا ہے. ہمارے جسم کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، مٹی سے بنا ہے، اور ہماری روح کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ کہ جسم کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اور ہماری روح کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے. اب جسم چونکہ زمینی ہے، مٹی سے بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی غذا اور جسم کی خوراک کا انتظام بھی زمین سے کیا ہے. ہم جتنے بھی اناج کھاتے ہیں، گندم کھائیں زمین سے نکلتی ہے، چاول کھائیں زمین سے نکلتے ہیں، سبزیاں کھائیں زمین سے اگتی ہیں، پھل فروٹس کھائیں زمین سے نکلتے ہیں. یہاں تک کہ بیکریز کی جو آئٹمز ہیں یہ بھی ساری میدے سے، آٹے سے اور گندم سے یا مکئی سے، انہی سے بنتی ہیں. تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ، انسان جو بھی غذا کھاتا ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے. ظاہری بات ہے آسمان سے تو ہمارے لیے کچھ نہیں اترتا نا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آتا تھا، من و سلوہ تو ہم پر نہیں آتا، جو بھی آتا ہے زمین سے ہی ہمارے لیے اگتا ہے. اب ہمارا جسم چونکہ زمینی ہے، اس کی خوراک کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے کیا، اور ہم سارا سال اپنے جسم کو صحت مند اور طاقتور توانا رکھنے کے لیے اس جسم کو زمین سے ملنے والی خوراک اس جسم کو دیتے رہتے ہیں. صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کھانا کھاتے ہیں، شام کو پھر کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے درمیان میں بھی کچھ موقع لگ جائے تو کھا پی لیتے ہیں. سارا دن اپنے جسم کی صحت اور جسم کی بہتری کے لیے ہم جسم کو غذا دیتے ہیں، جسم کو اناج دیتے ہیں، جسم کی صحت کا خیال کرتے ہیں. لیکن یاران گرامی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مسلسل جسم کے فکر مند ہیں، جسم کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں، اور دن رات محنت مزدوری بھی کرتے ہیں تو جسم پالنے کے لیے، جسم کی خوراک کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے، ان کے صحت کے خیال کے لیے. تو ہم اپنے جسم کو پالنے کے لیے دن رات اس کو غذائیں دے رہے ہیں، دن رات غذائیں دے رہے ہیں، دن رات غذائیں دے رہے ہیں. حالانکہ ہم نے انسان تو تب بننا تھا جب ہمارا جسم اور روح دونوں برابر ہوتے. بات سمجھ رہے ہیں میں جس طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں؟ کہ جب ہمارے جسم اور ہماری روح دونوں برابر طاقتور ہوں، دونوں برابر صحت مند ہوں، تو پھر ہم ایک اچھے انسان بنتے ہیں. ہم اپنے جسم کو پالنے اور جسم کو طاقتور کرنے کے پیچھے تو لگ گئے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ کیا ہم نے کبھی اپنی روح کی صحت اور روح کی غذا کا انتظام کیا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری روح جس کو عرصے سے ہم نے خوراک نہیں دی، جس کو عرصے سے ہم نے کھانا نہیں دیا، جس کی غذا کا ہم نے انتظام نہیں کیا اور انتظام نہیں کرتے یا دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے. مہر محمد صوبہ صاحب کلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ روح بیمار نو برساں گزرے، ایندے وال نہ کدے دھیان ہویا. کہ جسم بیمار ہوئے تے دوڑیں طرف طبیب حیران ہویا. کہ جب جسم بیمار ہو، ہلکا سا زکام آ جائے، کھانسی آ جائے، بخار ہو، تو فوراً ڈاکٹر صاحب کی خدمات حاصل کرتے ہیں. لیکن روح بیمار نو برساں گزرے،
ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ और महर बीमारी रूह दी बदले रब थी दूर इंसान होया कि ये रूह की बीमारियां हैं जो हमें लग गई, रूह की बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमारी रूह इतनी कमजोर हो गई कि रूह ने काम करना छोड़ दिया। हमने जिस्म को इतना ताकतवर कर दिया कि हम 2-2, 3-3 बंदों से लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और हम 4 दोस्तों में बैठकर बड़े फख्र से कहते हैं मैं सारा दिन काम करता रहना, मैनू कोई थकावट नहीं होती, कोई थकेवा नहीं होता, मैं सारा दिन अज कई चलाई है, सारा दिन काम किया है, बस खाना खाता है, बस 10 मिनट लम्मे पिया तो फिर हो जे दो जब हूँ भावें फिर उन्ना काम करा लो। मतलब हम अपनी जिस्म की ताकत पर नाज करते हैं, जिस्म की सेहत पर नाज करते हैं, लेकिन यारन ग्रामी रूह की तरफ ध्यान नहीं देते, रूह की तरफ तवज्जो नहीं देते। हालांकि हम इंसान तब बनते हैं कि जब रूह और जिस्म दोनों बराबर होते हैं। मैं आपको आसानी के लिए एक मिसाल देता हूँ। आप मोटरसाइकिल तो चलाते हैं, आप में से अक्सर लोग चलाते हैं। अब मोटरसाइकिल का एक पहिया बिल्कुल सेहतमंद, ताकतवर, तवाना, बिल्कुल नया टायर हो और दूसरा टायर उसका पंचर हो, उसमें हवा ना हो, तो मुझे बताएं कि आप मोटरसाइकिल को घसीट तो लेंगे, क्या उस पर सफ़र कर सकते हैं? वो गाड़ी आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकती है? नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी को मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए उसके दोनों पहियों का बराबर होना ज़रूरी है, दोनों का बराबर होना ज़रूरी है। उनमें से एक भी कमज़ोर हुआ तो आप मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल यही मिसाल इंसान की है कि इंसान को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए इसके रूह और जिस्म दोनों का बराबर होना जरूरी है। जिस तरह जिस्म ताकतवर है उसी तरह रूह ताकतवर हो तो फिर इंसान अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा। और इंसान की मंजिल मकसूद क्या है? बंदा मोमिन की मंजिल मकसूद अल्लाह ताला की जन्नत है। अल्लाह की जन्नत है जिसका सफर हम दुनिया के अंदर तय कर रहे हैं, जिसका सफर इस दुनिया के अंदर तय कर रहे हैं। और उस मंजिल पर पहुंचने के लिए दोनों पहियों का सेहतमंद और तवाना होना जरूरी है, यानी रूह और जिस्म दोनों का बराबर होना और बराबर सेहतमंद होना जरूरी है। तो जिस तरह हमारे जिस्म का ताल्लुक जमीन के साथ है और इसकी खुराक भी और ग़ज़ा भी ज़मीन से आती है, हमारी रूह का ताल्लुक आलमे बाला के साथ है और हमारी रूह की ग़ज़ा भी अल्लाह ने अपनी इबादत के अंदर रखी है। अल्लाह की इबादत ये हमारी रूह की ग़ज़ा है। अल्लाह की इबादत हमारी, बोलिए, ये हमारे यहाँ किसी ने जुमला मशहूर कर दिया है कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। ये पता नहीं किसने ये बोंगी मारी है और ये ऐसी बोंगी है कि ये हम भी बस इसी ट्रक की बत्ती के पीछे अभी तक लगे हुए हैं। हम भी यही जुमला बगैर सोचे समझे बोल देते हैं, जी मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। नहीं नहीं नहीं, मौसीकी रूह की ग़ज़ा नहीं है, मौसीकी रूह का जंग है और रूह की ग़ज़ा अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह की इबादत रूह की ग़ज़ा है। और जब जिस तरह हम अपने जिस्म की ग़ज़ा का प्रॉपर इंतज़ाम करते हैं और इसका बाकायदा इंतज़ाम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें अपनी रूह का भी बाकायदा इंतज़ाम करना होगा। जिस तरह दिन में 3 दफ़ा जिस्म को खाना देते हैं, इसी तरह हुक्म है कि दिन में 5 दफ़ा अपनी रूह को भी खुराक और ग़ज़ा दो, फिर हमारी रूह भी बराबर तवाना और सेहतमंद रहेगी। यारान ग्रामी, अल्लाह ताला ने माह रमज़ान जैसी हमें दौलत अता फरमाई। अब ये सारी गुफ्तगू समझने के बाद अब आए उस पॉइंट पर, उस नुक्ते पर जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया कि रब्बे कायनात ने फरमाया व अन तसूमू खैरुल लकुम, कि रोज़ा रखो, रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है, बेहतर है। रोज़ा किस तरह बेहतर है कि 11 महीने तुम अपनी मर्जी के खाने खाते हो, अपनी मर्जी के वक्त पर खाना खाते हो, जब जी चाहा खाना खाया, जब जी चाहा पानी पिया, जब जी चाहा मशरूबात नोश किए, जो जी चाहा खाया। अल्लाह ने जो भी हलाल किया है उस दायरे में रह के जो जी चाहा किया। रूह के साथ क्या हो रहा है और क्या गुजर रही है, कभी इसकी तरफ ध्यान और तवज्जो नहीं दी है। लेकिन अल्लाह करीम ने 11 महीनों के बाद 1 महीना माह रमज़ान हमें अता फरमाया। और माह रमज़ान के अंदर क्या है कि हम जिस्म की ग़ज़ा को कम कर देते हैं,
صبح فجر سے لے کر مغرب کی اذان تک کھانے سے بھی رک جاتے ہیں، پینے سے بھی رک جاتے ہیں، جسم کی غذا کو کم کر دیتے ہیں، روح کی غذا خود بخود بڑھ جاتی ہے، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں، نوافل پڑھنے لگ جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور دیگر عبادات کے ساتھ جسم کی غذا کم ہو جاتی ہے، روح کی غذا زیادہ ہو جاتی ہے، اور پورے سال کے اندر جو ہماری روح کا حشر نشر ہو گیا ہوتا ہے، ماہ رمضان کے صدقے اللہ ہماری روح کو بھی طاقتور اور توانا کر دیتا ہے، اور جب انسان ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھ لیتا ہے تو مکمل انسان بن جاتا ہے کہ اس کا جسم بھی طاقتور رہتا ہے اور اس کی روح بھی طاقتور ہو جاتی ہے۔ اللہ سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ تو یہ ایک فائدہ سمجھ آ گیا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر کس طرح ہے کہ روزے کے ذریعے ہماری روح طاقتور ہوتی ہے، اور روح اور جسم دونوں کو جب برابر کر لیا جاتا ہے تو پھر ایک مکمل انسان بنتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس کی ایک پریکٹیکل عملی طور پر اس کی ایک مثال دوں، آپ احباب اس کی تصدیق کریں گے، آپ کہیں گے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو ماہ رمضان میں عام طور پر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا جی؟ اکثر بعض دفعہ ہم گالی دینے لگتے ہیں تو رک جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، یار روزے نے تو میرے منہ کی کڑان لگا سا، گالی نہیں دیتے۔ لڑائی جھگڑا ہو تو اس پر بھی رک جاتے ہیں کہ ماہ رمضان ہے، روزوں کا مہینہ ہے، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا۔ اور کئی طرح کے ایسے گناہ ہیں جن سے ہم بچ جاتے ہیں ماہ رمضان میں۔ گناہ کرنے پر جی نہیں چاہتا، دل نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ وہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ شیطان کو اس مہینے میں باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، ایک تو وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے گناہ کرنے کو دل اس وجہ سے نہیں کرتا کہ ہماری روحانیت مضبوط ہو رہی ہوتی ہے، ہماری روحانی طاقت مضبوط ہو رہی ہے۔ روزے کی وجہ سے ہماری روح مضبوط ہو رہی ہوتی ہے، روحانیت مضبوط ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب روح مضبوط ہو تو انسان خود بخود گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے۔ روح مضبوط ہو تو انسان، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے علماء سے سنا کہ پہلے دور میں بزرگ ہوتے تھے، وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، اور ہم کئی دفعہ غور کرتے ہیں کہ ہم سے تو عشاء کی نماز مکمل پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے، 2 سنت پڑھی، 3 وتر پڑھے اور جلدی سے نکل گئے، ایسا کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہے، اب وہ اولیاء ساری رات عبادت میں کیسے گزار دیا کرتے تھے؟ تو یاران گرامی، وجہ یہی تھی کہ ان اولیاء کا جسم سے زیادہ روح مضبوط ہوا کرتی تھی، اور جب روح مضبوط ہو تو خود بخود انسان نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، خود بخود انسان نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء کرام دن کو بھی عبادت کیا کرتے تھے، راتوں کو بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجنا ہوتا ہے، اب یہ سن لیں اور آپ خود فیصلہ کر لیں اپنی زندگی کا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنا ہوتا ہے، اس بندے کے لیے جنت والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک پیمانہ، ایک کسوٹی ہمیں مل گئی کہ خود نتیجہ نکال لو، خود رزلٹ نکال لو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس بندے کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہوتا ہے، جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت جس کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا، تو فرمایا اس کے لیے جنت میں جانے والے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس بندے کے بارے قدرت کا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، تو اس کے لیے جہنم والے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو خود پرکھ لیں، خود پرکھ لیں۔ اگر تو نیکی کرنا آپ کو آسان ہے اور آپ آسانی سے نیکیاں کر لیتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں آپ کا داخلہ فرما دیا ہے اور جنت میں جانے کے عمل آپ کے لیے آسان کر دیے ہیں۔
اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ نیکی کا کام مجھ سے بڑی مشکل ہوتی ہے اور مجھے بڑی مشکل سے مجھ سے ہو پاتا ہے، البتہ میں گناہ کے کاموں میں دوست یار کہیں کہ چلیے ذرا پارٹی ہے رات کو ہلا گلا کر کے آنے، تو میں وہاں فوراً نکل جاتا ہوں، رات کے 10 بجے بھی نکل جاتا ہوں، لیکن صبح فجر کے لیے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، نماز کے لیے اذان سن کر مسجد نہیں جایا جاتا، اور نیو ایئر کی فیسٹیول منانے کے لیے میں بیریا ٹاؤن بھی چلا جاتا ہوں، اور لاہور کی سڑکوں پر بھی ساری رات آوارہ گردی کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں۔ مطلب کہ یہ آپ خود فیصلہ کرنے ہیں کہ اگر آپ پر برائی اور جہنم کے کام آپ آسانی سے کر پا رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا ٹھکانہ کیا ہے اور آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر رستہ نہ بدلا تو اس رستے کی منزل کہاں ہے آپ خود اندازہ لگا لیں، اور اگر آپ کو نیکی کرنا آسان ہو رہی ہے اور نیکی کی طرف دل مائل ہو رہا ہے تو پھر مبارک ہو، سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا رستہ آپ کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ یاران گرامی، بات اور طرف نکلتی جا رہی ہے، میں اس کو مضمون پر لے کر آؤں کہ رب کائنات نے ماہ رمضان ہمارے لیے بھیجا تاکہ ہم ہماری روح اور روحانیت ہماری وہ مضبوط ہو جائے اور نیکی کے کام ہم سب کے لیے آسان ہو جائیں۔ دوسری ماہ رمضان کی بہتر ہونے کی ایک وجہ میں عرض کر کے پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ماہ رمضان یہ روزے ہمارے لیے کیسے بہتر ہیں، کیا بہتری ہے ان میں۔ آپ مجھے بتائیں، آج کے دور میں ہر بندہ عزت کا طلبگار ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے عزت دی جائے، اسے احترام دیا جائے، جہاں جہاں بھی اس کا کرائٹیریا ہے، اس کا دائرہ کار ہے، ایک برادری تک ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ برادری کے اندر میری عزت ہو، مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اگر اس کا دائرہ ایک پورے محلے تک ہے، وہ اس محلے میں سمجھتا ہے، کوشش کرتا ہے یا خواہش کرتا ہے کہ مجھے عزت کے ساتھ بلایا اور پکارا جائے، میری عزت کی جائے۔ اگر اس کا دائرہ پورے گاؤں تک یا شہر ٹاؤن تک ہے تو اس کی خواہشات کا دائرہ بھی اتنا وسیع ہے، اگر پورے ملک تک ہے تو اس کی خواہشات کا دائرہ۔ الغرض یہ کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے، تھوڑا سا بول دیں کہ ہر انسان عزت کا طلبگار ہے، عزت کا طلبگار ہے۔ اب عزت کیسے ملتی ہے؟ ہم عام طور پر عزت حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں، توجہ رکھیے گا پوری۔ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ عزت دولت کمانے سے آتی ہے، آپ پیسہ کمائیں۔ آج کل بندے کو کوئی نہیں دیکھتا، پیسے کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ جتنے زیادہ امیر ہوں گے، دولت مند ہوں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، یہ بھی ذہن میں ایک خیال آتا ہے، اور یہ کسی حد تک بات درست بھی ہے، لیکن ہر جگہ پر یہ اصول اور یہ قانون نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ اس وجہ سے نہیں لگتا کیونکہ ہم نے بہت سارے ایسے امیر لوگ دیکھے جن کی اربوں کی جائیدادیں ہیں، اربوں کی جائیدادیں، وہ اپنی سگی اولاد سے عزت کے لفظ سننے کے لیے ترس رہے ہیں کہ ہماری اپنی اولاد، ہمارا بیٹا، میرا بیٹا مجھے ابا جی کہہ کے کبھی بلا لے، اس بات کو ترس رہے ہیں۔ میری بیٹی مجھے ابا جان کہہ کے بلا لے، اس بات کو ترس رہے ہیں۔ تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ہر جگہ پر یہ قانون نہیں لگتا، تو یہ قانون بھی غلط ہو گیا کہ ایسا ہر جگہ پر نہیں ہوتا۔ اچھا، اور پھر عزت کیسے حاصل کریں؟ ذہن میں ایک یہ بھی خیال آتا ہے کہ آپ شہرت حاصل کریں، مشہور ہو جائیں۔ جتنے زیادہ آپ مشہور ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی عزت ہوگی۔ سوشل میڈیا پر آپ کی تصویریں، آپ کی ویڈیوز آئیں، آپ کی خبریں لگیں، اخبارات کے اندر آپ کی خبریں لگیں، ٹی وی چینلز پر آپ کی خبریں لگیں، اور آپ مجالس کے اندر اور محفلوں کے اندر باقاعدہ نام لے کر بلائے جاؤ، پکارے جاؤ۔ جتنے آپ زیادہ مشہور ہوں گے اتنی آپ کی زیادہ عزت ہوگی۔ بعض دفعہ ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایک حد کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی قانون غلط ہو جاتا ہے، یہ بھی قانون غلط ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جتنے زیادہ مشہور ہیں اتنے زیادہ بدنام اور بے عزت بھی ہیں۔
बात समझ रहे हैं ना? बेशक। हाँ जी, कमेंट्स आते हैं हाँ जी, अपने अपने जेल के मुताबिक कमेंट्स देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कि जितने ज़्यादा मशहूर हैं, आप ये तवाइफ़ें देख लें, ये नाचने गाने वाली तवाइफ़ें हैं, ये जिस्म फरोशी करने वाली तवाइफ़ें मशहूर हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई बंदा उन तवाइफ़ों को, उन जिस्म बेचने वाली औरतों को अपने घर की इज्जत बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहेगा। इज्जत नहीं है, मशहूर बहुत है। अच्छा, ये भी कानून गलत हो गया। और इस तरह के बहुत से ख्यालात जहन में आते जाते हैं, लेकिन यारान गिरामी, फैसला कुन और हतमी बात वही है जो अल्लाह के कुरान ने बयान कर दी है। आए अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कि या अल्लाह, तेरी बारगाह में इज्जत वाला कौन है? तेरी बारगाह में इज्जत वाला कौन है? हम तो इंसान हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, अमीर को देखते हैं तो इज्जत करने लग जाते हैं, कमजोर हैं तो ताकतवर को देखते हैं तो इज्जत करने लग जाते हैं, गुमनाम हैं तो मशहूर को देखते हैं तो इज्जत करने लग जाते हैं। मौला, तेरी बारगाह में पता चले कि तू किन की इज्जत करता है, तेरी बारगाह में किन का मकाम और मर्तबा है। हमारी दुनिया के पैमाने तो हमने अपनी अक्ल के मुताबिक बनाए हैं, लेकिन तेरी बारगाह में इज्जत किन लोगों की है, तेरी बारगाह में मकाम किन लोगों का है, तू किन की इज्जत करता है? तो रब्बे कायनात ने कुरान पाक के अंदर 26वां पारा सूरह अल हुजुरात के अंदर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह की बारगाह में वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला और परहेजगारी वाला है। तो एक उसूल सामने आ गया कि जो आदमी जितना मुत्तकी है, जितना तकवे वाला है, जितना परहेजगार है, अल्लाह की बारगाह में उसकी इज्जत उतनी ही ज्यादा है। अल्लाह की बारगाह में बोले इज्जत उतनी ही ज्यादा, जितना तकवा ज्यादा होता जाएगा, जितना तकवा ज्यादा होता जाएगा, परहेजगारी ज्यादा होती जाएगी, अल्लाह की बारगाह में उतनी इज्जत में इजाफा होता जाएगा। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन अब मसला ये है कि तकवा कैसे हासिल करें, परहेजगारी कहाँ से मिलेगी, तकवा कहाँ से मिलेगा? तो आए फिर अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कि या अल्लाह, तकवा कहाँ से हासिल करें, परहेजगारी कहाँ से हासिल करें कि जिसकी वजह से तेरी बारगाह में इज्जत मिल जाए, तेरी बारगाह में इज्जत वाले हो जाएं। तो रब्बे कायनात ने कुरान पाक के अंदर दूसरा सिपारा सूरह अल बकरा रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए थे। और रोजे फर्ज क्यों किए हैं, वजह क्या है, रोजा क्यों फर्ज किया गया? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम्हें तकवा नसीब हो जाए। आप कुरान पाक के इन आयात को जोड़कर नतीजा निकाल लें, इन आयतों को एक दूसरे के साथ जोड़कर नतीजा आप निकाल लें कि इज्जत वाला वो है जो तकवे वाला है। जितना तकवा ज्यादा होता जाएगा, अल्लाह की बारगाह में उतनी इज्जत ज्यादा होती जाएगी। अब तकवा कहाँ से हासिल करें, तकवा हासिल करने का जरिया कौन सा है? रब्बे कायनात ने फरमाया, रोजा रखो, रोजा रखो, रोजा रखो। तुम पर रोजे फर्ज किए हैं जैसे तुमसे पहलों पर फर्ज किए थे। और रोजा फर्ज क्यों किया है, वजह क्या है? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल कर सको, तुम परहेजगारी हासिल कर सको। नतीजा ये निकला कि रोजा रखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, बेहतर है। रोजा क्यों बेहतर है? कि रोजे की वजह से इंसान अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला हो जाता है और उसकी बारगाह में अजमत वाला हो जाता है। अच्छा, अब जहन में ख्याल आता है कि हम बिल आखिर दुनिया में रहते हैं और हर काम में अपना फ़ायदा तो यकीनन सोचते हैं कि इसमें मुझे फ़ौरन क्या फ़ायदा मिलेगा। अब मैं रोज़े रखूं, अल्लाह की बारगाह में मेरी इज़्ज़त बन जाएगी, अल्लाह की बारगाह में मेरा मकाम मर्तबा बन जाएगा, तो मुझे फ़ायदा क्या होगा? इंसान है ना, ज़हन में ख्याल आता है कि यहाँ पर इस दुनिया में हमें क्या फ़ायदा होगा। यारान ग्रामी, ये फ़ायदा मैं आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बयान करता हूँ कि मेरे करीम आका ने इसका फ़ायदा बयान फरमाया। करीम आका ने फरमाया,
کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، حدیث قدسی ہے، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، خدا جب کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر صرف خدا محبت نہیں کرتا، یہ محبت صرف خدا کی ذات تک نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین کو طلب فرماتا ہے، اے جبریل آپ تمام فرشتوں میں اعلان کر دیں کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ ہائے ہائے، ایسے نہیں، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، اور اے آسمان اور زمین کے سارے فرشتوں، اے اللہ کے تمام فرشتوں، چونکہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے تمام فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اللہ کے فرشتے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ فرشتے تو ہم نہیں دیکھتے، نہ فرشتے ہمیں مارکیٹ میں نظر آتے ہیں کہ جن سے چلو کوئی سامان ہمیں رعایت مل جائے، نہ فرشتے ہمیں سبزی منڈی میں نظر آتے ہیں کہ وہاں سے چلو سبزی آسانی سے مل جائے، تو ہمیں دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ فرشتے اگر ہم سے محبت کرنے لگ جائیں تو دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں فوراً کرنٹ بینیفٹ کیا ہے، ہمیں فوراً فائدہ بتائیں۔ یاران گرامی، یہ بات صرف فرشتوں تک نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ پھر حضرت جبریل امین کو دوبارہ طلب فرماتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے جبریل اب تم آسمان دنیا پر چلے جاؤ، زمین پر چلے جاؤ، اور زمین میں جا کے یہ اعلان کر دو کہ اے زمین کی تمام مخلوقات، صرف انسان نہیں، اے زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات، وہ پہاڑ ہوں، سورج چاند ستارے ہوں، وہ حیوانات ہوں یا نباتات ہوں، زمین کے اوپر رہنے والے ہوں یا زمین کے نیچے رہنے والے ہوں، تمام اللہ کی مخلوقات کو حضرت جبریل امین مخاطب کر کے یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کی تمام مخلوقات، اللہ کا یہ اعلان سن لو کہ رب کائنات کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اب حکم یہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق، وہ فضا میں اڑنے والے پرندے ہوں یا پانی میں تیرنے والی مچھلیاں ہوں، وہ زمین پر رہنے والے ہوں یا زمین میں رہنے والے ہوں، اللہ کی تمام تر مخلوقات کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے اللہ کی تمام مخلوقات، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اب حکم یہ ہے کہ تم سب لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ بات صرف خدا کی ذات تک نہیں رہتی، اگر اللہ کی بارگاہ میں عزت بن جائے، اللہ کی بارگاہ میں اگر عزت بن جائے، یاران گرامی، بادشاہ جس کی عزت کرتا ہو تو وہ بڑی بڑی باتیں منوا لیتا ہے، اور اللہ کی ذات تو ساری بادشاہوں کی بادشاہ ہے، کائنات کے سارے خزانے، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، پوری کائنات، اور نہ جانے کیا کہ ہم تو اللہ کی قدرت کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، تو جس بندے کی اس ذات کی بارگاہ میں عزت بن جائے تو پھر وہ اس رب سے، چونکہ عزت ہے اور جہاں عزت ہو وہاں لحاظ کیا جاتا ہے، تو جس بندے کی رب کی بارگاہ میں عزت بن جائے وہ پھر رب تعالیٰ سے اپنی مرضی کی چیزیں منوا لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، یہ اسی پر بھی حدیث عرض کر رہا ہوں، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ کے بعض ایسے لاڈلے ہوتے ہیں، لاڈلے بندے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر مچل جائیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام ایسے ہونا ہے، یا اللہ یہ کام ایسے ہونا ہے،
حدیث کے لفظ سنیں، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرأہ، کہ اگر وہ اللہ کی ذات پر قسم کھا لیں کہ یا اللہ یہ کام ایسے ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری فرما دیا کرتا ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میرے کریم آقا کا فرمان ہے، حدیث کی بات سنا رہا ہوں کہ لو اقسم علی اللہ لابرأہ، اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت کے یہ فائدے ہیں، اگر اس کی بارگاہ میں عزت بن جائے تو یہ پھر اس کے فائدے ہیں۔ اور اس کی بارگاہ میں عزت کیسے بنے گی؟ تقوی حاصل کرنے سے۔ اور تقوی کیسے آئے گا؟ فرمایا کہ میں نے روزے فرض ہی اس وجہ سے کیے ہیں تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ اس وجہ سے ماہ رمضان آ رہا ہے۔ یاران گرامی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہانے کر کے روزے ضائع نہ کریں، یہ موقع ضائع نہ کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ موقع ضائع کر دے وہ پھر بہت پیچھے چلا جاتا ہے، وہ پھر بہت پیچھے رہ جاتا ہے جو بندہ موقع ضائع کر بیٹھے، اور جو موقع سے فائدہ اٹھا لے وہ پھر بہت آگے نکل جاتا ہے۔ ایسے ہماری دنیا کی یہی مثال ہے نا، یہی مثال ہے نا کہ بس جس کا کہتے ہیں یار بس اندہ میں جیکی لگا ہے تو بس کتے تک کتے نکل گیا، مطلب کیا اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا تو بہت آگے نکل گیا، اور جو بندہ موقع ضائع کر دے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان ہمارے پاس ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں موقع دے رہا ہے۔ اور میرے کریم آقا دعا فرمایا کرتے تھے اس مہینے کے اندر، یہ شعبان کا مہینہ ہے نا، تو میرے کریم آقا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا، رمضان تک پہنچا دینا، رمضان سے پہلے ہمیں موت نہ آ جائے، رمضان دیکھنا نصیب کرنا۔ یہ میرے کریم آقا دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کہ رمضان حاصل کر لینا، ماہ رمضان پا لینا بھی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا موقع ہے۔ تو اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس موقع کو ضائع نہ کریں، اور چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے بلڈ پریشر کے، شوگر کے، اور جی بس مجھے گیس ہو جاتی ہے اور معدہ خراب ہے اور ہاضمہ نہیں صحیح، اور اس طرح کی باتیں کر کے رمضان کے روزے آپ یہ ضائع نہ کریں، یہ موقع ضائع نہ کریں۔ ہاں، روزہ شفا ہے، روزہ شفا ہے۔ اور آپ یہ کر کے دیکھیں، یہ آج اپنے آپ سے، میں آپ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا، ہر بندے کا پردہ ہے، ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ اپنا ایک تعلق ہے، لیکن آپ اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ اس دفعہ انشاءاللہ ہم ماہ رمضان کے سارے روزے رکھیں گے، انشاءاللہ ماہ رمضان کے سارے روزے رکھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے بھی، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ مسائل ہے بھی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھیں، اور روزے رکھنے کے بعد عید والے دن اپنا چیک اپ کروا لیں، عید والے دن اپنا چیک اپ کروا لیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کی رحمت کا امیدوار بن کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ماہ رمضان کے صدقے ہماری ہر بیماری سے ہمیں افاقہ ملے گا، انشاءاللہ ہر بیماری سے ہمیں شفا ملے گی اور افاقہ ہوگا۔ اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس مبارک مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں ماہ رمضان میں ہمیں اللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف روزے نہیں بلکہ رات کو تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ میرے کریم آقا نے کبھی تراویح نہیں چھوڑی، سرکار نے کبھی تراویح نہیں چھوڑی، اور ہم طرح طرح کے بہانے کر کے تراویحوں سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ کبھی کوئی فتویٰ نکال لیتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے 8 ہوتی ہیں جی 8 پڑھ لیں، کوئی کہتا ہے نہیں 10 ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے 14 پڑھ لو، 12 پڑھ لو، اور اس طرح کے نئے نئے فتوے نکال کے اور اپنا ثواب ضائع نہ کریں، ثواب ضائع نہ کریں۔ میرے کریم آقا نے، امام ترمذی نے حدیث پاک کو نقل فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، دن کو تو روزہ رکھا وہ تو حکم ہے ہی، من قام رمضان، رمضان کو قیام کیا، رمضان کی راتوں میں جس نے قیام کیا، میرے کریم آقا نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یاران گرامی، اس لیے ماہ رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھیں، اور تراویح کا ناغہ نہ کریں، تراویح کا ناغہ نہ کریں، اپنے اپنے محلے کی مسجد میں
جہاں قرآن پاک مکمل پڑھا جا رہا ہو کوشش کریں کہ وہاں آپ ساری تراویح پڑھیں، یا اپنے محلے کی مسجد میں جہاں آپ کو آسانی ہو لیکن مکمل تراویح پڑھیں، اور اس پورے مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ چغلی، جھوٹ، غیبت، حرام اور دیگر جو چیزیں عام دنوں میں ہم روٹین میں استعمال کرتے ہیں یا ہم سے ہوتا رہتا ہے، کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں جو دکاندار حضرات یا کاروباری لوگ ہیں وہ عید کا بھی سیزن آئے گا، سامان بیچنا بھی ہے، تو جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں، حتی الامکان گناہوں سے بچیں اس مہینے کے اندر۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری روح کو طاقتور کرتا ہے، اور جب روح طاقتور ہو گئی، ہر روحانیت مضبوط ہو گئی، تو پھر انشاءاللہ اس برکت سے ہم رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچ جائیں گے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچ جائیں گے۔ رب کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 اعلان ہیں، یہ آپ سماعت کر لیجئے کہ جب بھی پہلا روزہ بنے گا تو جو چاند رات ہوگی، اس چاند رات میں جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی عظمت کے حوالے سے پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو چاند رات کو یعنی رمضان کی جو چاند رات ہے، اس چاند رات میں پروگرام ہوگا، اور رمضان شریف کی جو پہلی سحری ہے وہ آپ سب کو میری طرف سے دعوت ہے کہ آپ جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں تشریف لائیں، اور سحری رمضان کی پہلی سحری آپ ہمارے ساتھ کریں، ہم ہمارے مہمان بنیں اور ہمارے ساتھ کریں۔ یہ ایک اعلان ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں شب بیداری، آخری عشرے کی طاق راتیں، جتنی بھی طاق راتیں ہیں 5 طاق راتیں آئیں گی، اور میرے کریم آقا نے چونکہ فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے تقریباً یہ تیسری سالانہ اس دفعہ ہوگی، تو شب بیداری کا یعنی پوری رات جاگنے کا پروگرام کرتے ہیں، اور 5 راتیں آخری عشرے کے اندر 5 طاق راتیں شب بیداری کے پروگرام ہوتے ہیں۔ اس میں باہر سے علماء، ہر رات باہر سے علماء تشریف لاتے ہیں، اچھے علماء اور پڑھے لکھے علماء آتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ مضمون دیے جاتے ہیں جس مضمون پر وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ثنا خوانی بھی ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھی جاتی ہے، تراویح کے بعد یہ سارا صبح سحری تک یہ پروگرام چلتا ہے، اور اس کے بعد سحری بھی کروائی جاتی ہے، سحری کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھ کے پھر چھٹی ہوتی ہے۔ تو یہ 5 راتیں ہیں، تو آپ اس کی بھی نیت کر لیں، ذہن بنا لیں کہ اس دفعہ انشاءاللہ سرکار کی بڑی رحمت نازل ہوتی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان راتوں میں جاگیں، طاق راتوں میں تو سرکار کی بڑی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آپ نیت کریں کہ آپ اس میں بھی شامل ہوں گے، اور جو پہلی سحری آپ ہمارے ساتھ کریں، اور جو رمضان کی چاند رات ہوگی اس میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا آپ کی عظمت کے حوالے سے پروگرام ہوگا، اس میں بھی شرکت کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔